السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن نہج بنہجہ الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستوں، ہر مرتبہ ہمارے سامنے گزارشات پیش کی جا رہی ہیں، اویئرنیس کیا جا رہا ہے، جاگرکتا پیدا کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کس بات سے؟ کہ ہمارے لیے خطرہ بھی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ خطرہ کسے ہے؟ خطرہ ہم ہی کو ہے۔ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے۔ خطرہ کس کو ہے؟ خود ہمیں ہے۔ اور کس سے ہے؟ اپنے آپ سے ہے۔ دونوں باتیں ہیں، دونوں سمجھنے کی۔ خطرہ ہے کس سے ہے؟ اپنے آپ سے ہے، اور ہمیں، اور اسی سے ہمیں بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، تفسیروں کے ذریعے سے، جمعے کے بیانوں کے ذریعے سے، کہ ہم کسی طرح ان پیچیدگیوں کو، ان الجھنوں کو سمجھ لیں اور سمجھ کے سلجھا لیں، ورنہ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم کوشش بھی کریں سلجھانے کی، اور اپنی پوری زندگی، اپنے پورے وقتوں کو لگا دیں سلجھانے کے لیے، تو پھر وقت نہیں رہے گا اور ہم سلجھا بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ اڑانے سے پہلے اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے دھاگے کو سلجھا لے، الجھے ہوئے وقت ہی نہیں اڑانے سے پہلے۔ اب پتنگ اڑ گئی تب وقت بچا اس کے پاس سلجھانے کا؟ نہیں بچا۔ اور وہ اس وقت ضرورت تھی کہ اس کے پاس سلجھا ہوا دھاگا ہو، ورنہ کوئی بھی دوسرا پتنگ والا آ کے اس کی پتنگ کو کاٹ دے گا۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس اپنا دھاگا سلجھانے کے لیے۔ جب ہماری پتنگ اڑ جائے گی تو پھر وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم اپنی پیٹھ کو موڑ لو گے ہمارے احکامات سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اپنے آپ کو موڑ لو گے، اپنا دامن بچا لو گے، ہمارے احکامات ادا کرنے سے، ہمارے حکموں پر چلنے سے اپنے آپ کو کیا کر لو گے؟
بچاؤ گے، روگردانی کرو گے، پیٹھ پھیر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو ہم تمہارے علاوہ ایک ایسی قوم لا کر کھڑی کر دیں گے جو تم سے اچھی ہماری اطاعت کرے گی، ہماری فرما برداری کرے گی۔ آپ دیکھیے اس وقت جو نو مسلم جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر کیسا مضبوط ہے، اور وہ سنتوں پر کتنے پابند ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا خود کا واقعہ بھی سنایا ہے کچھ دنوں پہلے کہ میرے ایمان لانے کا سبب، میرے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ میرے شوہر بنے۔ شوہر نے کوئی دعوت نہیں دی کہ تم ایمان لے کر آؤ، بلکہ وہ خاتون نے خود بتایا کہ میرے شوہر کئی روز پہلے ایمان لا چکے تھے۔ یہ مختصر سا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، لفظ ٹو لفظ نہیں بتا رہا، کہ شوہر کئی روز پہلے ایمان لا چکے تھے، اور ہمارے پاپا یعنی سسر اور داماد کے بیچ میں کچھ باتیں بھی چل رہی تھیں، لیکن کہنے لگی میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ شادی کے بعد جب دیکھا کہ وہ گھر میں ہے نا رات میں تہجد پڑھتے ہیں، ایک دن نیند کھل گئی تو پتہ چلا کہ رات میں نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے صبح کو بلکہ رات کو ہی پاپا کو فون لگایا کہ ارے یہ تو میرے جو ہسبینڈ ہیں یہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ میرے پاپا نے کہا کہ ابھی خاموش رہو، بات کریں گے۔ پھر صبح ہوئی تو میرے شوہر سے میری جھگڑا ہوا کہ تم، مجھے ایسا لگ رہا ہے مسلمان ہو گئے ہو، فلاں جو بھی کہا۔ تو شوہر نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، شوہر نے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ حقیقت کھل گئی ہے، اب تم بھی کوشش کرو اس بات کی کہ حق اور ناحق تمہارے سامنے آ جائے۔ کہنے لگے بس اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن میری بھی نیند کھلی تہجد کے وقت میں، تو بس میں نے یہ سوچ لیا کہ آج مجھے یہ دعا کرنا ہے کہ میں، اگر میرے شوہر کا دین سچا ہے تو میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، اور اگر یہ غلط ہے تو میرا شوہر بھی اس سے نکل جائے۔ تو وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ میرا پہلا سجدہ اللہ کے سامنے تھا۔ شوہر نے یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ، بلکہ کیا کہا کہ تمہیں حق لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے تو کوئی بات نہیں۔ اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے اندر جو ہے زور زبردستی نہیں ہے۔ تو ان کا ایمان کیسا طاقتور اور مضبوط ہے۔ اس وقت کے جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں نا، ان کا ایمان اور ان کا سنتوں پر چلنا، اور کوئی بات اگر سنت کے خلاف ان کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کو بہت ناگواری گزرتی ہے۔ لیکن ہم سنتوں کو کیسے ختم کر رہے ہیں، جیسے سنت کوئی چیز ہی نہ ہو، اور ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو صاف طور پر بیان فرمایا کہ دیکھو، اس سے پہلے ہی آیت کا ایک ٹکڑا اوپر ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، کہ دیکھو ہمیں نہ تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، اور اگر تم ایمان سے پھر بھی جاؤ تو ہمارا کوئی ایک ذرے کے برابر نقصان نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اگر تم ایمان پر جمے رہو اور خوب اعلیٰ قسم کا پیمانے کا ایمان بنا لو تو نہ تم ہماری بادشاہت کے اندر بڑھوتری کر سکتے ہو، نہ ہمارے خزانوں کے اندر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ ہماری عزت اور جلال کے اندر کوئی بڑھاوا ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے خزانے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لامحدود، ہماری عزت اور ہمارا جلال وہ بھی لامحدود، ہماری ساری چیزیں لامحدود ہیں۔ اور اگر تم روگردانی کر جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، ہماری کھلم کھلا نافرمانیاں کرو، سب کچھ کرو تم، تب بھی
ہماری عزت، ہمارے جلال، ہمارے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ واللہ هو الغنی، وہ تو اللہ ایسا بے نیاز ہے۔ تو پھر آگے فرمائے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور محتاج تو تم ہو۔ محتاج کون ہے؟ ہم ہیں محتاج، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی کے آگے آیت، اسی کے آگے بیان کیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہارے علاوہ ایسی قوم لا کر کھڑی کریں گے جو اللہ کی ایک ذرے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرے گی، وہ تم سے اچھی ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو ابھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھا لیں۔ اگر ہماری پتنگ اڑ گئی تو پھر موقع نہیں ملے گا دھاگے کو سلجھانے کا۔ کتنی مرتبہ بتایا کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا ہمارا، اس سن کا جو زمانہ چل رہا ہے، ان سالوں کا جو زمانہ چل رہا ہے، یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں۔ یہ زمانہ بالکل قیامت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، مجھ جیسے مسلمان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جگہ تقسیم کریں گے، اور 3 میں سے دو درجے کے 2 گروہ کے مسلمان کامیاب ہوں گے، اور ایک طبقے کے مسلمانوں کو اللہ پھینک دیں گے، ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 درجے اللہ مسلمانوں کے قائم کریں گے۔ پہلا درجہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جو اعلیٰ قسم کی عبادت والے، اللہ پر یقین کرنے والے، سنتوں پر چلنے والے، نورانی ماحول کے اندر رہنے والے، ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہوگا جو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، جو اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، جو نہ سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے، نہ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوں گے۔ ایک درجہ تو یہ ہوگا مسلمانوں کا۔ دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ جو ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے، ان کے اندر جذبات بھی ہوں گے ایمان کے لیے کچھ کرنے کے، لیکن وہ اپنی جسمانی کسی کمزوری کی وجہ سے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے۔ ایسے حالات آئیں گے کہ وہ اپنے جسمانی کسی کمزوری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اسی پر۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، جو ایک پیر سے معذور تھے، لیکن ان کے اندر جذبہ تھا کہ میں بھی جہاد کے اندر شریک ہوں۔ عمرو بن جموح، اور اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاد میں شریک ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قربانی دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ معذور ہیں، آپ کے لیے عذر ہے، اللہ نے آپ کو معذور بنایا ہے، لیکن وہ مانے نہیں، شریک ہو گئے۔ ایک درجہ تو ایمان کا ہی، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر معذور قرار دیا ہے تو وہ رک بھی جاتے تو کوئی ان کے اوپر حرج نہیں تھا۔ تو وہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اعمال اور ایمان کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس دور کے اندر ایسے مسلمانوں کو بھی قبول کر لیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا تیسرا درجہ، جس درجے کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں ابھی، ہم کوئی آنکھیں بند کر کے تو دیکھ نہیں رہے، نہ میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا، نہ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ مسلمان کیسے سنتوں کو چھوڑنا ہے، ارے ہم دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ مسلمان کیسے
دل مضبوط کر کے، اپنے دلوں کو پکا کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ لائے مسلمان. توڑ لائے نہیں توڑ لائے؟ بس میں یہ گناتا جاؤں، یا کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی بزرگ اللہ والا بس یہ گناتا جائے کہ مسلمان ایسا کر رہا ہے، مسلمان ایسا کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے دل پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو کہ ہاں ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکموں پر لانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر اس کا احساس نہیں کر رہے تو ان کا بیان کرنا اور ہمارا سننا بے فائدہ ہے. فائدے کی چیز ہے کیا؟ نہیں ہے. اگر ہم پھر بھی اپنے جذباتوں کو ابھارے نہیں دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے نبی کے طریقوں کی طرف اپنے جذبات کو نہ ابھاریں، تو پھر ہمارا یہ کہنا اور باقی لوگوں کا سننا فائدے سے خالی ہے. اور ہر کسی بھی عقل مند شخص کے سامنے اگر یہ بات رکھیں گے آپ، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں صاحب ایسا سننا اور ایسا کہنا کسی فائدے کا نہیں. ایسا سننا، ایسا کہنا کسی فائدے کا نہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہم ان پر غور کر کے، ان پر فکر کر کے، ان کے بارے میں اور معلومات حاصل کر کے، یہ تو ذرا سا شہد کا ایک بوند چٹائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو مزہ لگ جائے، پھر آپ اس کی تحقیق میں لگیں کہ صاحب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو کیا ان کی حالت ہوگی، یاجوج ماجوج نکلیں گے تو کیسے ہوں گے، کیا فساد مچائیں گے، دجال نکلے گا تو کیا فساد برپا کرے گا. یہ ساری معلومات ہیں کہ قیامت سے پہلے کیسی جنگیں ہوں گی، مسلمان کیسے شہید کیے جائیں گے. یہ ساری تفصیلات ہیں. یہ تو صرف ایک چنگاری لگائی جا رہی ہے آپ کے اندر، لیکن پتہ نہیں یہ چنگاری لگتی کیوں نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں لگتی یہ چنگاری. تو مسلمانوں کا جو تیسرا درجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس درجے کے مسلمان ہوں گے جو اس وقت موجود ہیں. اللہ ہم سب کو یا تو پہلے درجے کے مسلمانوں میں شامل کر دے یا دوسرے درجے کے. اگر تیسرے درجے میں آ گئے تو ہم نقصان اور خسارے کے علاوہ ہمارا کوئی درجہ جو ہے متعین نہیں ہے. وہ تیسرا درجہ مسلمانوں کا ہوگا جو اپنی عیش عیاشی کے اندر لگے ہوں گے، اپنی عمارتوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے، اپنی دکانوں کو سجانے اور دکانوں کے بڑھانے کی فکر کے اندر مبتلا ہوں گے، اپنی شادیوں کو خوب سجا رہے ہوں گے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، خوب بہترین اعلیٰ قسم کے حال دے کر، اعلیٰ قسم کی شادیاں کر کر وہ دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم بھی مالدار ہیں، ہم آپ کی طرح کمزور نہیں ہیں، رہتے بھلے ہی ایسے علاقے میں ہوں لیکن ہم بھی مالدار ہیں، ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، دکان بہت اعلیٰ قسم کی، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہماری دکان بہت اچھی ہے، پیسے والے لوگ ہیں. تو یہ تیسرے درجے کے جو مسلمان ہوں گے یہ ناکام ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو بتائیے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے مسلمانوں سے؟ کیوں صاحب کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے؟ نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی. برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، یعنی آدمی کی خواہش اور امید تو اچھی چیزوں کی، لیکن کام برے کر رہا ہے. برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی،
خیال اپنا سنوارو تم، نہیں ہے یہ خلل اچھا، کہ تم اپنے خیال کو سنوارو، صحیح کرو، یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ آدمی جو بوئے گا وہی کاٹے گا، آدمی جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ کہ آدمی بوئے گیہوں اور چاہے کہ وہ اس سے جو ایک چنا پیدا ہو، تو ایسا ممکن ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو جو ہے کھیتی کرنے کی جگہ ہے، جو بو گے یہاں وہ آخرت میں کاٹو گے۔ اب چاہے ان کان شرًا فشر وان کان خیرًا فخیر، اگر برائی بوئی ہے تو وہاں برائی کاٹو گے، اگر اچھائی بوئی ہے تو وہاں اچھائی کاٹو گے۔ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے آدمی بال غیروں کے طریقے پر کٹوا رہا ہے، کانوں کے اندر بندے پہن رہا ہے، بس نہیں چلے تو ناک چھدوا لے، اگر تھوڑی اور اس کے اندر سے شرم حیا چلی جائے تو وہ اپنی ناک بھی چھدوا لے۔ اور وہ جو دلہنیں وہ پہنتی ہیں نا، وہ پہن کے مسجدوں کے اندر آئے، وہ کان تو چھدوا ہی لیے اس نے، سائڈوں سے پورا گنجا ہو گیا، اوپر سے وہ جھاڑو جیسے بال لٹک رہے ہیں اس کے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اللہ کے نبی کی سنت کو میں نے ہی تو زندہ کیا ہے، اللہ کے حکم پر تو میں ہی چل رہا ہوں پورا، بڑا اچھا خیال کر رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ بھی لعنت برسا رہے ہیں، جو فرشتے اس کے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی مستقل لعنت اس کے اوپر برسا رہے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت برسا رہے ہیں، لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ سب سے اچھا کام میں نے کیا زمانے کے اندر۔ تو جس کے اوپر لعنت برس رہی ہو، بتائیے اس سے کوئی خیر کی امید کی جا سکتی، اس سے کوئی بھلائی کی توقع رکھی جا سکتی؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی کم سے کم تھوڑی دیر ہم کہیں بیٹھ کر ان باتوں کو سوچ تو لیں، کم سے کم عمل تو بعد میں کریں گے، پہلے سوچ لیں بیٹھ کے کہیں کہ ہم کیا اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم اس نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں جس کے ہم امتی کہلاتے ہیں؟ یہ آدمی سوچ لے تھوڑی دیر بیٹھ کر، تو انشاءاللہ امید ہے اس بات کی کہ وہ ہدایت پا جائے گا۔ سوچ لے بیٹھ کے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے، آدمی اپنا جائزہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کر کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔